تم مقدر کے پیچھے مت بھاگو بلکہ مقدر بنانے والے کے پیچھے بھاگو، پھر دیکھنا اللہ تمہارے لیے ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ اپنے کن سے نوازتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، سب آپ کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے، وہ پاک پروردگار جب عطا کرتا ہے تو بہترین بنا کر آپ کے سپرد کرتا ہے۔ جب آپ یقین کے ساتھ مانگتے ہیں اور دعاؤں کو بار بار دہراتے ہیں اور مایوس نہیں ہوتے تو وہ بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ اپنے بندے کی ہر دعا قبول کرتا ہے لیکن عطا کرنے کے طریقے اور وقت مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کائنات کا خالق ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس کو کب، کیا اور کیسے عطا کرنا ہے۔ تہجد اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، رات کے آخری پہر میں اٹھنا، اپنا درد، تکلیف اور مشکل رب کو بتانا، اپنے رب سے باتیں کرنا اور اپنے رب کو منانا۔ تہجد تو رب کی لاڈلی عبادت ہے جو اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے بہت قریب کر لیا ہے، کیونکہ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو یہ اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے در پر حاضری دینے کے لیے اٹھتا ہے، پھر تمہارے لیے غیبی مدد اور معجزے کی راہیں بھی کھل جاتی ہیں۔ جب تکلیف رات بھر سونے نہ دے، جب تڑپ شدت پکڑ لے تو تہجد کا بلاوا عرش سے خود آیا کرتا ہے۔ آپ ایک بار اللہ کے در پر جا کر دستک تو دو، وہ آپ کے لیے اپنی محبت کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اگر اللہ سے کچھ مانگ رہے ہو تو پھر شک میں مت پڑو، یقین کامل رکھو وہ دے گا، وہ رب العالمین ہے اور صرف وہی دے سکتا ہے۔ جب مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو اس رب کی مہربانیاں گننا شروع کر دو، اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے بھر جائے گا۔